بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا مریخ پر جانے کی بات کر رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت، روبوٹس، خلائی اسٹیشنز، بلکہ انسان چاند سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ لیکن اسی دنیا کے ایک کونے میں افریقہ میں ایک ایسا منظر موجود ہے جو انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ایک بازار ہے، لیکن جہاں کوئی بھی چیز نہیں بیچی جاتی بلکہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، صرف 15 سے 20 سال کی عمر کی لڑکیاں، جن کی آنکھوں میں خواب نہیں بلکہ خوف سمایا ہوا ہے۔ وہ نہ مکمل جوان ہے، نہ بچپن سے باہر نکلی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نیلامی ہو رہی ہے۔ بازار کے بیچ ان کے جسموں پر نظریں چلتی ہیں، زبانیں قیمتیں لگاتی ہیں، اور وہ خاموشی سے کھڑی رہتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ چیخنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج اسی صدی میں، اسی زمین پر جہاں عورت کے حقوق کے نعرے گونجتے ہیں۔ لیکن اسی سناٹے میں ایک آواز گونجی ہے، بس بہت ہو گیا۔ یہ آواز ہے ابراہیم ٹراورے کی، برکینیا فاسو کے نوجوان صدر کی، ایک ایسا لیڈر جس نے ظلم کے اس سسٹم کو للکارا ہے۔ ناظرین، افریقہ کے کچھ علاقوں میں آج بھی ایک ایسا وقت آتا ہے جب فصلیں تیار ہوتی ہیں اور اسی موسم میں وہاں ایک مخصوص بازار لگایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بازار عام بازار نہیں ہوتا، یہاں لڑکیوں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کو دلہن کی طرح تیار کر کے اس بازار میں لایا جاتا ہے۔ بازار میں خریدار موجود ہوتے ہیں، کچھ مقامی اور کچھ دوسرے شہر سے آئے ہوئے۔ لڑکیوں کو لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، ان کی عمر، جسم، رنگت اور بات چیت سب پر نظر ڈالی جاتی ہے، پھر بولی لگتی ہے۔ کبھی ایک بکری پر لڑکی بک جاتی ہے، کبھی ایک موبائل فون پر، اور کبھی صرف چند ہزار CFA فرانک پر، جو پاکستانی کرنسی میں صرف چند 100 روپے بنتے ہیں۔ افریقہ میں عورت کی فروخت کوئی نئی بات نہیں، یہ روایت صدیوں پرانی ہے۔ قبائلی نظام، جنگیں، غربت، سب نے عورت کو سودا بنا دیا، کبھی مویشی کے بدلے، کبھی خاندان کے بوجھ سے نجات کے لیے بیٹی بیچ دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ سوال سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ افریقہ کا وہ علاقہ جہاں لڑکیوں کی منڈی لگتی ہے، یہ بازار کہاں ہے؟ تو یہ بازار افریقہ کے مغربی علاقے برکینیا فاسو، مالی، نائجر اور چاڈ جیسے ممالک کے بیچوں بیچ ایک خاموش مگر خوفناک نیٹ ورک کی صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کوئی بینر نہیں لگتا، کوئی دکان کا بورڈ نہیں ہوتا، لیکن سب جانتے ہیں کہ کون بیچ رہا ہے اور کون خریدنے آ رہا ہے۔ ان بازار کو مقامی زبانوں میں خواتین کی منڈی کہا جاتا ہے۔ ان منڈیوں کا وجود سرکاری نقشوں میں نہیں، لیکن وہاں کی زمین، ہوا اور دیواریں سب کچھ سب جانتی ہیں۔ یہاں روزانہ سینکڑوں کم عمر لڑکیاں لائی جاتی ہیں، کچھ اغوا شدہ، کچھ غربت سے مجبور ہو کر خود بیچی گئی، اور کچھ ایسی جنہیں ان کے والدین نے چند 100 پیسوں کے عوض عزت سے رخصت کر دیا۔ یہ لڑکیاں صرف بیچی نہیں جاتی بلکہ آرڈر پر بین الاقوامی گاہکوں کو فراہم کی جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں یورپ، مشرقی وسطیٰ اور ایشیا تک اسمگل کر دی جاتی ہیں۔ ایک بار جو اس بازار میں آئی، اس کی شناخت، اس کا نام، سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، حکومتیں کہاں ہیں؟ پولیس کیا کرتی ہے؟ کیا کوئی کچھ نہیں کرتا؟ تو سنیے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں ابراہیم ٹراورے کی کہانی شروع ہوتی ہے، ایک ایسا لیڈر جس نے ان بازاروں کی موجودگی کو خطرہ نہیں بلکہ اعلان جنگ سمجھا۔ ابراہیم ٹراورے نے اقتدار میں آتے ہی انسانی اسمگل کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی۔ انہوں نے خفیہ بازاروں پر چھاپے مارے، درجنوں لڑکیاں بازیاب ہوئی۔ انہوں نے قوانین میں سختی کی، یہاں تک کہ عمر قید یا سزائے موت کے احکامات دیے۔ ان کی حکومت نے خواتین کی تعلیم، معاشی آزادی اور تحفظ کے لیے کئی پروگرامز شروع کیے۔ ان کا پیغام ہے، جب تک عورت محفوظ نہیں، معاشرہ آزاد نہیں۔ ناظرین، افریقہ کے کئی حصوں میں عورت کی زندگی ایک اذیت ناک حقیقت کا نام ہے۔ اسے مرد کی ملکیت سمجھا جاتا ہے، ایک ایسی شے جس پر نہ اس کا اختیار ہے نہ آواز۔ بچپن کی دہلیز پار کرنے سے پہلے ہی اسے یا تو بیاہ دیا جاتا ہے یا بازار میں بیچ دیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے کیونکہ علم کو مردوں کا حق سمجھا جاتا ہے، اور عورت کا کام صرف خدمت اور خاموشی مانا جاتا ہے۔ نہ اس کی رائے کی کوئی وقت ہوتی ہے، نہ اس کے خوابوں کی کوئی قیمت۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں بیٹی کو بوجھ اور عورت کو گناہ کا سایہ سمجھا گیا۔ لیکن اب ایک تبدیلی کی ہوا چل پڑی۔ برکینیا فاسو کے نوجوان اسلامی صدر ابراہیم ٹراورے نے ان ظالمانہ روایت کو چیلنج کیا ہے۔ وہ صرف حکومت نہیں چلا رہے، وہ ذہنوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ وہ دیہی علاقوں میں جا کر عوام کو شعور دے رہے ہیں کہ عورت کوئی بوجھ نہیں بلکہ قوم کی بنیاد ہے۔
ٹراورے تعلیم کو ہر لڑکی کا حق قرار دے چکے ہیں اور ان کی حکومت نے خواتین کی تعلیم، معاشی خود مختاری اور قانونی تحفظ کے لیے نئے پروگرام شروع کیے ہیں۔ ناظرین، یہ افسوسناک حقیقت بھی سن لیجئے کہ افریقہ کے بعض قبائلی نظاموں میں عورت کو ایک سودے کی حیثیت دی جاتی ہے۔ کہیں وہ جنگ کے بعد فتح کا انعام سمجھی گئی تو کہیں قحط، غربت یا قبیلائی رسومات نے اسے بازاروں کی زینت بنا دیا۔ بیٹیوں کو مال مویشیوں کے بدلے بیاہ دینا یا محض خاندان کے بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے بیچ دینا، یہ سب برسوں سے ہوتا آیا ہے۔ یہ صرف ظلم نہیں بلکہ یہ ایک ایسی خاموش غلامی ہے جو نسل در نسل چلی آتی ہے۔ بلکہ افریقہ میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں باقاعدہ خفیہ کیمپ بنائے گئے ہیں۔ یہ کیمپ چھپے ہوئے ہیں لیکن ان کی دیواروں کے پیچھے ایک انسانیت سوز سچائی چھپی ہوئی ہے۔ ان میں کم عمر بچیوں کو رکھا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، لیکن یہ تربیت تعلیم یا ہنر کی نہیں بلکہ غلامی کی ہوتی ہے۔ انہیں غیر ملکی زبانیں سکھائی جاتی ہیں، جسمانی مشقیں کروائی جاتی ہیں اور ذہنوں کو اس قدر قابو میں لایا جاتا ہے کہ وہ احتجاج نہ کریں، سوال نہ کریں، بس خاموشی سے حکم مانیں۔ انہی کیمپوں میں سے ایک کہانی چند دن پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ایک لڑکی جس کا نام لینا بتایا جاتا ہے۔ لینا ایک خوبصورت معصوم سی بچی تھی۔ وہ صرف ٹیچر بننے کا خواب دیکھتی تھی، لیکن غربت نے اس کے خواب بیچ ڈالے۔ کچھ لوگ اس کے گھر آئے، اس کے والد سے بات کی اور لینا کو ایک قیمت پر بیچ دیا گیا۔ اسے ایک خفیہ کیمپ میں لے جایا گیا۔ وہاں اس کے بال کاٹے گئے، اس کی شناخت مٹا دی گئی، اس سے اس کا نام، اس کی بولی، اس کی آزادی چھین لی گئی۔ اسے زبردستی غیر ملکی زبانیں سکھائی گئیں اور غلامی کے لیے تیار کیا گیا۔ اگر وہ احتجاج کرتی تو اسے کھانے سے محروم رکھا جاتا۔ پھر ایک دن ایک خریدار آیا، ایک سیاہ فام شخص۔ اس نے چند نوٹ پھینکے اور لینا کو ساتھ لے گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور لینا اپنی ماں، اپنے گاؤں، اپنے خوابوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ ناظرین، لینا صرف ایک کہانی نہیں، وہ ایک علامت ہے ان ہزاروں بچیوں کی جو غربت، جہالت اور انسانی درندگی کا شکار ہو کر گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ کیمپ آج بھی موجود ہیں، یہ سوداگری آج بھی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے، ہم کب تک چپ رہیں گے؟ ناظرین، اسلام سے پہلے عرب میں بھی لڑکیوں کا سودا ہوتا تھا۔ انہیں نہ صرف بیچا جاتا بلکہ ان کی کمائی سے مرد پیسہ کماتے تھے، جیسے وہ کوئی غلام یا مال تجارت ہوں۔ عورت کا وجود اکثر خاندان کے لیے شرمندگی سمجھا جاتا، یہاں تک کہ کئی لوگ زندہ بچیوں کو مٹی میں دفن کر دیتے تھے۔ تب دنیا کے افق پر ایک روشنی رمودار ہوئی، وہ روشنی جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت للعالمین نے جب دنیا کو پیغام دیا تو سب سے پہلے عورت کو انسان کا درجہ دیا۔ اسلام نے اعلان کیا، عورت نہ تو بوجھ ہے نہ مال تجارت، وہ عزت ہے، اس کی کمائی اس کی اپنی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، جو مرد کسی عورت کو بیچ کر اس کی کمائی سے نفع کماتا ہے، اس کی کمائی حرام ہے۔ الحمدللہ، اسلام وہ پہلا نظام ہے جس نے عورت کو جائیداد، وراثت، تعلیم اور نکاح میں رضامندی جیسے بنیادی حقوق دیے، وہ حقوق جو اس دور کی کسی بھی قوم یا تہذیب نے نہ دیے تھے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس نے انسانیت کو بتایا کہ عزت کا تعلق لباس یا مقام سے نہیں بلکہ نیت، کردار اور عدل سے ہے۔ اور آج جب ہم افریقہ میں عورتوں کی نیلامی کی داستان سنتے ہیں تو دل یہی کہتا ہے کہ کاش وہی پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہم دل سے اپنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم صدر ابراہیم ٹراورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بابرکت تعلیم کو پورے افریقہ میں عام کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس کی راہوں کو آسان کرے اور افریقہ کو اس جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر عزت، عدل اور نور کی طرف لے جائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان حقیقتوں سے آگاہ ہو سکے جنہیں دنیا نے چھپا رکھا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے ایسی معلوماتی تحقیق پر مبنی اور بیداری پیدا کرنے والی ویڈیوز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔